کہ دشمن آپ کے خلاف کوئی پراپیگنڈا کر رہا ہے، اس سے ان کی زبان کے خلاف بکواس کرنے سے، آپ پر تہمت لگانے سے آپ کو انشاءاللہ بند ہو جائے گی اور بالکل مفلوج ہو جائے گا۔ پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ غریب ہیں، آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو چھوٹا سا وظیفہ دے رہا ہوں، انتہائی کمالات اور برکات سے بھرا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ کو کوئی دشمن پریشان کر رہا ہے، آپ کو دشمن نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کو دشمن بدنام کرنا چاہتا ہے، آپ پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ اس کی زبان سے تنگ ہیں اور آپ کو یہ ٹینشن اور خوف لاحق ہے کہ دشمن آپ کے خلاف کوئی پراپیگنڈا کر رہا ہے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دشمنوں سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ آپ کے خلاف بکواس کرنے سے، آپ پر تہمت لگانے سے، آپ کو بدنام کرنے سے اس کی زبان انشاءاللہ بند ہو جائے گی اور بالکل مفلوج ہو جائے گا اس کا زبان۔ وہ بالکل کام نہیں کرے گا آپ کے خلاف بولنے میں۔ بس چھوٹا سا وظیفہ ہے اور اس کے صرف یہ کمال نہیں، اس چھوٹے سے وظیفے کے ایک اور بھی بہت بڑا کمال ہے۔ آپ کو جو بھی حاجت ہو وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے۔ تو وظیفہ بہت چھوٹا ہے لیکن کمالات اس کے بہت زیادہ ہیں، اور پوری بات کو سنیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، مجھے کمنٹ میں یا مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ اس وظیفے میں یہ کام، حالانکہ وہ میں نے ویڈیو میں بتائی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ پوری بات سنتے نہیں، سکپ کر دیتے ہیں، تو پھر بات کس طرح سمجھ آئے گی؟ تو بات ادھوری سن لیتے ہیں تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات آپ نے پوری سننی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے بعد آپ کا دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ جائے گا، وہ آپ سے بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے گا، آپ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا۔ بس آپ نے شروع کرنا ہے وظیفہ اللہ کا نام لے کر، اور آپ جو بھی کسی دوسری حاجت کے لیے پڑھتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق کے ساتھ، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے کسی حاجت کے لیے پڑھنا ہے، کسی اور حاجت کے لیے دشمن کے علاوہ۔ یعنی آپ نے مال و دولت کے لیے پڑھنا ہے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ غریب ہیں، آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو جو بھی مقصد ہو اس کے لیے وظیفہ ایک ہے، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہوں، دونوں بہت ہی مختصر وظیفہ۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 11 بار آپ درود شریف پڑھیں۔ پہلے سنیں، اگر آپ دشمن کی زبان بندی کے لیے پڑھتے ہیں، اگر آپ نے زبان بندی، کسی کی زبان کو آپ کے خلاف بند کرنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، آپ کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے، آپ پر تہمت لگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ چاہتے ہیں اس کی زبان بند ہو جائے میرے خلاف اور الٹا اس کو نقصان پہنچے، تو آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے۔ پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر سورہ کوثر کو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو جب آپ اس آیت پر پہنچے، ان شانئک هو الابتر، تو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنے بار؟ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی اسی طریقے سے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانیک هو الابتر پر جب پہنچیں گے تو 11 بار پڑھیں ہر مرتبہ، اور 11 مرتبہ اسی ترتیب سے پڑھیں، آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اس دشمن کا نام لے کر دعا کریں کہ اللہ اس کے خلاف، وہ میرے خلاف بد زبانی کرتا ہے، وہ مجھ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے نقصان دینا چاہتا ہے، یا اللہ اس کا زبان جو ہے میرے خلاف باتیں کرنے سے بند فرما، تو اس کی زبان بندی ہو جائے گی، اس کا زبان آپ کے خلاف مفلوج ہو کر رہ جائے گا، وہ آپ کے خلاف بات کر ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کم از کم 41 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ کسی اور مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں ترتیب تھوڑا سا مختلف ہے۔ ترتیب یہ ہے، اگر آپ کسی حاجت کے لیے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ غریب ہیں اور مہنگائی کا دور ہے، مال و دولت چاہتے ہیں، یا آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، حج کی رقم آپ کے پاس موجود نہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی حاجت ہو اس کے لیے اس ترتیب سے اسی صورت کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو 11 بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد شروع کریں انا اعطیناک الکوثر، لیکن اس میں دشمن کے خلاف جو آپ نے کرنا ہے اس میں آخری آیت 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن کسی حاجت کے لیے جو آپ پڑھتے ہیں، اور حاجات کے لیے، مال و دولت کے لیے، حج کے لیے اور پریشانیاں ختم کرنے کے لیے، تو یہ پہلی آیت 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ جب یہ 11 مرتبہ پورا ہو جائے تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اسی طریقے سے پھر پورا کریں۔ تو ہر مرتبہ آپ نے پہلی جو آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ اسی ترتیب سے سورت کو پورا کریں، 11 مرتبہ، پھر آخر میں درود شریف پڑھیں، اور جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں جس مقصد کے لیے کرتے ہیں 41 دن تک کریں کم از کم۔ حج کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عمرے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال و دولت کے لیے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ غیب سے آپ کو روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ایک صورت ہے، ایک ہی وظیفہ ہے، لیکن ترتیب میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ بہت بڑے بڑے بزرگوں سے مجھے اس کی اجازت ملی ہے، میں آپ سب کو للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، مجھے بھی خوشی ہوگی انشاءاللہ العزیز، مجھے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ سب کو اجازت ہے، لیکن یاد رکھیں کسی دشمن کے خلاف ناجائز طور پر نہیں کرنا ہے۔ جو دشمن حقیقتاً آپ کو نقصان کے در پہ ہو، جو دشمن حقیقتاً آپ کو بدنام کر رہا ہو، اس کے خلاف آپ کر سکتے ہیں، اور آپ سب کو اجازت ہے حاجات کے لیے، تمام دشمنوں کے خلاف آپ سب کے لیے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم کرم فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔